الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین۔ حضرات گرامی، ابھی آپ نے ایک مربوط اور جامع تقریر سنی، اور اگر گوش ہوش ایک ہی تقریر سن لی جائے تو وہ ان بہت ساری تقریروں سے بہتر ہو سکتی ہے جو اس کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی جاتی ہے۔ میری حیثیت ایک اس خادم کی ہے کہ جس تحریک کی طرف سے یہ مہم ملک گیر پیمانے پر اس وقت چل رہی ہے، اس کے خادم کی حیثیت سے مجھے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ وقت بہت کم ہے اور مجھے احساس ہے کہ شاید میں اپنی پوری بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا، لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج سے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہندوستان میں ایک ایسا شاعر پیدا ہوا جس نے امت کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی شاعری کی جو حکیمانہ شاعری تھی، اور اس کے سرمایہ میں جو اس نے امت کے لیے چھوڑا یہ بات ہی شامل تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی ابلا بے قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو یہ کرب ایک عرصے سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ ملت جو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، جو خدا کی آخری کتاب ہدایت کی امین ہے، وہ جس کے پاس زندگی کا پورا نظام ہے، جس کا عملی ریکارڈ بھی تاریخ میں محفوظ ہے، وہ آپس میں منتشر متفرق افتراق اور انتشار کی ایک کیفیت طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو دور کرنا، اس کے لیے آواز بلند کرنا کہ امت اپنے اصل مقام کو پہچانے، یہی وہ پیغام ہے جو دہرانے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس پیغام کے بارے میں یہ بات شاید واضح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کسی جماعت اور کسی تنظیم کا پیغام نہیں، یہ پیغام تو وہ ہے جو خدائی پیغام کا حصہ ہے۔ ابھی آپ نے تلاوت کچھ آیات کی سنی تو یہ کسی انسان کی آواز نہیں، یہ خدائی فرمان ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عالم دین نہیں کہہ رہے، یہ تو حکم الحاکمین رب العالمین کے فرمان کا ایک حصہ ہے۔ تو پہلے اس نوعیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پیغام کسی جماعت اور کسی تنظیم یا کسی شخص یا کسی عامی یا عالم کا نہیں ہے، یہ خدائی فرمان ہے۔ ہماری حیثیت صرف ایک منادی کی ہے، جیسے ایک مؤذن کھڑا ہو کر جب پنج وقتہ نماز کے لیے پکارتا ہے اور جب وہ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کہتا ہے تو وہ اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی، وہ آواز کی اس کی زبان سے ایک پیغام ہے جو ادا ہوتا ہے۔ تو بس ہماری حیثیت ایک منادی کی ہے، ایک خادم کی ہے، آپ بہت اعزاز بخشیں تو ایک داعی کی ہے، اور حقیقتاً اس پیغام کی ذمہ داری سب کی ہے۔ دوسری بات اس سلسلے کی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمان فرداً ہی مسلمان نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان فرض ہی لاتا ہے، جزا و سزا کا مکلف ایک فرض ہی ہے،
کسی تنظیم اور جماعت کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے نہیں ہوں گے کہ یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے لہذا اس کو بخش دو، اور یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے لہذا اس کو پکڑ لو اور اس کو عذاب دو۔ ہر آدمی کا اپنا حساب ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایمان انسان فرداً لاتا ہے اور جزا اور سزا کا نفاذ فرداً ہونا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں ملت کی حیثیت یہ نہیں رکھی گئی کہ ہم بحیثیت فرض کے مسلمان ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ کنتم خیر امت، ہمیں امت خدا نے بنایا ہے۔ یہ تنظیم سازی نہیں ہے جو روز ہوتی رہتی ہے، صبح لوگ ایک پارٹی بناتے ہیں، شام کو دوسری پارٹی بنا لیتے ہیں، اس طرح کی تنظیم سازی نہیں ہے۔ یہ امت وہ ہے جس کے پیغمبروں نے جس کے لیے دعا کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے جو خود مذہبی پیغمبری پر فائز ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو جہاں کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے تعمیر کعبہ کے وقت وہ اللہ کے حضور کچھ گزارشات رکھ رہے ہیں، اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ نبی نے دعا کی ہمیں ہماری اولاد سے ایک امت مسلمہ پیدا کرنا اور ہمیں بھی اپنا مسلم بنا۔ یہ خدائی امت ہے، بحیثیت فرض کے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو ہم پڑھیں گے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو ہمارا جو فریضہ نماز ہمارے اوپر ہے عائد ہوتا ہے وہ ساقط نہیں ہو جائے گا، لیکن بحیثیت امت کے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ امت جو امت مسلمہ ہے وہ اصل حیثیت ہماری ہے۔ یہ حیثیتیں فروعی ہیں کہ ہم امام شافعی کے مسلک کے پیرو ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیرو ہیں، یہ فقہی معاملات ہیں۔ یہ تعبیری اختلافات ہیں بعض آیات کے سلسلے میں، تو یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ چیزیں لڑانے والی نہیں ہیں، یہ تو ترجیح کی ہیں، تبلیغ کی نہیں ہے، عمل کی ہے۔ جس کو جو رائے قوی نظر آتی ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر امت کو نہیں بانٹا جا سکتا، نہ بانٹا جانا چاہیے۔ یہ اس پیغام کا ایک جز ہے، لیکن اس سے بڑی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ امت کے لوگ درپے کون۔ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے مذاہب ہیں، طرح طرح کے رویے ہیں، طرح طرح کے عقیدے ہیں۔ یہ مذہبی ہے، مذہب کے نام پر لوگ ننگے پھر رہے ہیں، مذہب کے نام پر ایسی باتیں اختیار کی جاتی ہیں جو ناقابل فہم ہیں، کسی پہ تنقید نہیں ہوتی۔ کبھی غور کیا آپ نے یہ قرآن ہی کیوں تختہ مشق، یہ قرآن ہی کی حرمت کیوں مجروح ہو رہی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہے انہیں بھی کو کیوں تاریخ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، وقت کی باطل قوت ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ حق و باطل کی کشمکش ایسی ہے جیسے اندھیرے اور جالے کا معاملہ ہے۔ حق و باطل کی کشمکش اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ ابھی آدم کو زمین پر بھیجا بھی نہیں گیا تھا کہ حق و باطل کی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ کبھی یہ ابلیس و آدم کے عنوان سے ہے، کبھی یہ فرعون موسیٰ کے عنوان سے ہے، کبھی یہ نمرود و خلیل اللہ کے مابین کشمکش ہے، اور کبھی جب باب نبوت مکمل ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اب امت اس مقام پر ہے کہ باطل امت کے در پہ ہے۔ وقت نہیں تھا ورنہ میں تفصیل سے بتاتا کہ کس طرح امت کو توڑنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بات یہ نہیں کہ اب غفلت ہماری غفلت ہے، ہم تو پہلے سے خود ٹوٹے ہوئے ہیں، اب ٹوٹی ہوئی امت کو اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے بہت سے پہلو ہیں جس موقع پر ہمارے علماء اور ہمارے مقررین حضرات اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں ہماری توقع سے زیادہ جو ہے وہ تعاون مل رہا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ مختلف مسالک کے علماء اور قائدین اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں۔ تقریباً 15,000 کلومیٹر کا سفر اس مہم کے دوران خود آپ کے خادم نے کیا ہے، اور ہمارے دوستوں نے جو کوششیں محنتیں کی ہیں وہ الگ ہے، لیکن
ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اس کی وجہ نہیں کہ ہم کوئی بات اپنی لائے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں. ہم اسی پیغام کو پیش کر رہے ہیں جو کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے. وہی جو امت کی ذمہ داری ہے اسے یاد دلانا چاہتے ہیں. آج ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. آپ کو مزید توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تن لاغر میں پھر جان پڑ جائے، پھر یہ اسلام کے امیر اور مردار بن کے اٹھیں اور پھر دنیا ان کی عظمت کو سلامی دے. اس سے پہلے آپ کے دشمن اس کے درپے ہیں کہ آپ کو مزید توڑ دیا جائے. اس لیے ہم اس تناظر میں اپنی باتیں رکھ رہے ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی جماعت کی آواز نہ سمجھیں. نہ ہم یہ ذمہ داری لے رہے ہیں، نہ غالباً کوئی لے سکتا ہے کہ ہم واقعی آپ کو متحد کر دیں گے. یہ اور کسی بھی نیکی کے بارے میں نہیں ہے. آپ نماز کے لیے کہتے ہیں کہ آپ بات کے مدعی بننے کے بعد نماز کے لیے کہیں گے کہ سب نماز پڑھیں گے. نماز سب نہیں پڑھ رہے. تو کسی نیکی کو قائم کرنے کے لیے شرط نہیں ہوا کرتی کہ صاحب وہ کوئی لوگ عمل کریں گے. لوگ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ہم پیشگی نہیں کر سکتے، لیکن محنت سے غارت نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آئے گی تو امت مسلمہ اپنے مقام پر کھڑی ہو سکتی ہے. ہم اس کے لیے پوری امید ہے اور اسی کے لیے آپ دہانی کر رہے ہیں. وقت کم ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور ابھی ایک ہمارے عالم دین یہاں تشریف لائے ہیں، وہ آ کر اپنے فرمودات آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ کرے ہم سب کے لیے مفید ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.